السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملائکہ بٹ اور آپ کا کروں گی وارم ویلکم اپنے شو میں جس کا نام ہے واچ اینڈ ون، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مصباح سعید۔ تو کیسی ہیں آپ مصباح؟ جی ملائکہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہی ہوں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے جو کہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے معدے کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کو مس یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے تب نصیب ہوگی جب اس روزے کے صلے میں اسے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ بلا شبہ خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ سیام بخشا، اور اس رمضان المبارک میں دعاؤں میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیے، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کو اس وقت جس مصیبت، جس پریشانی اور جس آفت کا سامنا ہے اس سے نجات کی بھی دعا کیجیے کہ اللہ پاک جلد پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ بالکل جی، اسی پیغام کے ساتھ کریں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز، پروگرام جس کا نام ہے دیکھو اور جیتو، یعنی آپ نے دیکھنا ہے اور جیتنا ہے۔ کوہ نور لے کر آئے آپ کے لیے اپنی طرز کا انوکھا اور منفرد گیم شو جس میں آپ کو ملتے ہیں گھر بیٹھے پارٹیسپیٹ کرنے کے بے شمار مواقع آپ کے پاس ہوتے ہیں جناب۔ کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے، آپ نے کوہ نور کی سکرین آن کرنی ہے اور دیکھنا ہے ہمارا شو جس کا نام ہے، نام سے ہی واضح ہے، واچ اینڈ ون، یعنی آپ نے دیکھنا ہے اور جیتنا ہے۔ دیکھ کر آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ہو جانا ہے ہمارے ساتھ شامل ہمارے اس گیم شو میں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0313436888 جو واحد ایک ذریعہ ہوتا ہے آپ کے اور ہمارے درمیان۔ آپ نے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ ان ٹچ رہنا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو۔ ہم جتنے بھی سیگمنٹ اپنے کھیلتے ہیں، تمام سیگمنٹ جو ہوتا ہے، ہر سیگمنٹ اپنی طرز کا منفرد اور انوکھا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ ہر سیگمنٹ میں یہی ایک نمبر ہوگا، ذریعہ ہوگا یہ آپ کے اور ہمارے درمیان۔ ہر پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو پراپر انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں، آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ جو نئے دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے نئے ویورز ہوتے ہیں، وہ کہیں یہ نہ سوچ لیں کہ یہ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم تو آج اس پروگرام کو فرسٹ ڈے دیکھ رہے تھے تو ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو جناب بالکل بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو خود اپنے دیکھنے والوں کو کسی قسم کی ہرڈل میں نہیں ڈالتے، کسی قسم کی پرابلم میں نہیں ڈالتے، کسی قسم کی مشکل میں ہم نہیں ڈالتے۔ بہت آسان ذریعہ ہے، صرف ایک واٹس ایپ نمبر جو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی چل رہا ہے، اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو آپ نے پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہر سیگمنٹ میں اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جب بھی سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر سیگمنٹ سے پہلے اس سے ریلیٹڈ یا اس سے متعلق آپ کو بریف بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ معلوم بھی ہو جائے کہ آپ کیسے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ ضرور آپ کو بتاتے ہیں جناب، سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا سیلفی سیگمنٹ، اور ڈیلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بالکل جی، آپ نے ایک پیاری سی خوبصورت سی اپنی تصویر بنانی ہے اور ہو جانا ہے ہمارے ساتھ شامل ہمارے اس پروگرام میں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو تصویر بنانی ہے، انسٹرکشنز بھی آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے اس تصویر کو ہاریزنٹل وے میں لینا ہے، ورٹیکل وے میں آپ نے تصویر کو کلک نہیں کرنا ہے، یا پھر جو سیلفی آپ بنا رہے ہیں آپ نے اس کو ہاریزنٹل وے میں لینا ہے، ورٹیکل وے میں نہیں لینا۔ اس کی ریزن بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب آپ تصویر کو ورٹیکل وے میں لیتے ہیں تو اس کا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ہماری ٹیم اسے بڑی سکرین پر پلے کرنے کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے جو پکسلز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، بڑی ریزن ہوتی ہے کہ آپ کی تصویر جو ہوتی ہے یا سیلفی آپ اتنی پیار سے، آپ اتنی محبت سے، آپ اتنی چاہت سے ہمیں بیچتے ہیں، وہ ہماری سکرین کا حصہ نہیں بن پاتی۔ تو اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ خیال کیا کریں تھوڑا سا کہ جب تصویر بنائیں تو ایک اچھی سی پیاری سی تصویر بنائیں۔ اس کی ریزن بھی یہ بھی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں جب آپ اسے ہاریزنٹل وے میں کلک کرتے ہیں تو میں ڈیلی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی سکرین کے لیے اسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو اطراف ہوتے ہیں جسے سائڈز کہتے ہیں تو وہ یا تو بلینک ہوتی ہیں یا پھر وہ وائٹ یا پھر بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں تصویر یا پھر سیلفی جو ایک اتنی بڑی سکرین پر وہ چلنی ہے تو اس کے جو اطراف ہوں گے، ان کے جو سائڈز ہوں گے وہ خالی ہوں تو تصویر تھوڑی سی بھدی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی یہ سینہ اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ایک اچھی سی تصویر بنایا کریں، ہاریزنٹل وے میں بنایا کریں، تو پھر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی تصویر یا آپ کی سیلفی جو آپ نے کلک کی ہو وہ ہمارے سکرین کا حصہ نہ بنے۔ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ روشنی کا خیال رکھا کریں کہ لائٹ جو ہو وہ اچھی سی روشنی میں تصویر بنایا کریں، یعنی کہ پیاری سی تصویر ہو کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل سکرین کا حصہ بننی ہوتی ہے نا جناب۔ دیکھیں ڈیلی آپ کو کہتی ہوں کہ جب کسی کو تصویر آپ اپنی
سینڈ کرتے ہیں, بیچتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, بہترین تصویر کا انتخاب کرتے ہیں نا کہ یہ تو میری سب سے پیاری تصویر ہے, سب سے بہترین تصویر ہے, یہی تصویر سینڈ کی جائے گی. یا پھر سوشل میڈیا پر جی اپلوڈ کرنی ہو, ہم نے واٹس ایپ ہے, انسٹا ہے, فیس بک ہے, کہیں بھی اپنی تصویر جب لگانی ہو اسٹیٹس پہ یا کہیں بھی, تو کیا دیکھتے ہیں, یہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ تصویر اچھی ہے یا پھر بس گزارا ہو رہا ہے. اگر بہترین ہے تو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بہترین نہیں ہے, یہ بھی جو سب سے بہترین ہوتی ہے نا اس تصویر کا ہم انتخاب کرتے ہیں, اور وہ تصویر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر ہم اپلوڈ کریں گے. ریزن کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے, ریزن یہی ہوتی ہے کہ اگر لوگ دیکھیں تو وہ لوگ اسے پسند بھی کریں, لوگ اسے سراہیں بھی, اور پھر جب لائک کرنا یعنی کہ لوگ اس کو پسند کریں گے, کامنٹ کریں گے, یعنی کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے, بتائیں گے جناب کہ یہ تصویر اچھی ہے یا کیسی ہے. مختلف لوگوں کی رائے ہوتی ہے نا, مختلف طرح کی اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں اور کتنے لوگ نہیں دیکھ چکے. بالکل جی ایسا ہوتا ہے, بلکہ بے شمار لوگ اس طرح کرتے ہیں, بلکہ ہم خود بھی ایسے کرتے ہیں. واٹس ایپ کا اسٹیٹس جب لگاتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہمارا اسٹیٹس دیکھ چکے ہیں. تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے جناب کہ پذیرائی کتنے لوگ دے چکے ہیں آپ کو, کتنے لوگ سراہ چکے ہیں. تو بالکل اسی لیے آپ کو انسٹرکشنز بھی اس حوالے سے دیتے ہیں کہ آپ نے جو تصویر بنانی ہے, جو سیلفی بنانی ہے جناب, وہ صرف اب آپ کے فون تک ہی محدود نہیں رہنی ہے, آپ نے ہمیں بھیجنی ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے, اس تصویر کو یا اس سیلفی کو ہم نے اسے نیشنل اور انٹرنیشنل اسکرین کا حصہ بنانا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں, تو پھر وہ تصویر جناب جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر دیکھی جانی ہو تو اس کے لیے بھی تو محنت کی ضرورت ہوتی ہے نا. بالکل ہوتی ہے جناب. اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ خوبصورت سی پیاری سی تصویر بنایا کریں, تاکہ جو اب آپ اپنی تصاویر بنائیں یا سیلفی آپ کلک کریں وہ صرف آپ کے فون تک محدود نہ رہے, بلکہ وہ حصہ بنے نیشنل اور انٹرنیشنل اسکرین کا. یعنی کوہ نور کی نشریات قومی اور بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں دیکھی جائیں گی آپ کو بھی وہاں دیکھا جائے گا. ہم تو کہتے ہیں جناب آپ ہمیں دکھائیں, ہم دنیا کو دکھائیں گے. بالکل جی, آپ اچھی سی تصویر بنائیں, کلک کریں, ہمیں بھیجیں, ہم ساری دنیا کو دکھائیں گے. بس جو انسٹرکشنز آپ کو دے رہے ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا کریں. پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی تصویر یا آپ کی سیلفی صرف آپ کے ہی فون تک محدود رہ جائے. نہیں جی, بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کا آپ یہ بھی خیال رکھا کریں کہ جب آپ تصویر بناتی ہیں نا یا سیلفی آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا کریں, بلکہ پورا خیال رکھا کریں کہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوہ نور کی سکرین ہو. یعنی کوہ نور کا ہم یہ بھی نہیں آپ سے کہتے کہ اس وقت دیکھو اور جیتو کا پروگرام ہی چل رہا ہو. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. کوہ نور کی سکرین ہونی چاہیے, لوگو کوہ نور کا ہونا چاہیے. پروگرام اس وقت کوئی بھی چل رہا ہے, کوہ نور کا کوئی بھی پروگرام چل رہا ہے, بس آپ اس کے ساتھ تصویر بنانے کلک کر لیں اور ہمیں بھیج دیں. اور بالکل جی ایج ریسٹرکٹڈ بھی نہیں ہے, بلکہ صرف یہ سیگمنٹ نہیں, ہمارا کوئی بھی سیگمنٹ ایج ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ صرف اس ایج کے لوگ جو ہے وہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نہیں, ہم کوئی بھی سیگمنٹ ہے, کویشچن آنسرنگ کا سیگمنٹ ہوتا ہے, ویژول بیس سیگمنٹ ہوتا ہے, اور ڈرامہ کلپ ہوتا ہے, میچ کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں, مووی کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. سب میں آپ سب کے لیے اوپن اپرچونٹی ہوتی ہے, کھلی آفر ہوتی ہے سب کے لیے کہ سب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایج ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ ایج کی کوئی جو ہے وہ ہم نے حدود نہیں لگائی ہوئی کہ صرف اس ایج کے لوگ جو ہے وہ ہمیں سیلفی بھیج سکتے ہیں. ہمیں تو بڑے شوق سے, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے بچے بڑے شوق سے سیلفی بناتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ ساتھ اب تو بڑے بھی ملائکہ بہت سے ہوتی ہے نا جو وہ بھی ہمیں سیلفی بھیجتے ہیں. اور اب تو ایسا ہوتا ہے, ملائکہ بتاتی ہے نا سب کو کہ آپ گروپ فوٹو لے لیا کرے. تو ملائکہ آپ کو پتا ہے جو کل سیلفی آئی تھی اس میں 2 بچوں نے بھی بنائی ہوئی تھی, ان کے ساتھ کوئی تیسرا بھی تھا, شاید گھر کا کوئی بڑا تھا. تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ اب ملائکہ جب بتانا شروع ہو گئی ہے نا کہ آپ گروپ فوٹو لیا کریں, کہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا, بیزار ہو گیا کہ اچھا میں اکیلا کیا تصویر بناؤں یا پھر سیلفی لوں, تو آپ اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ شامل کر لیں. تو ملائکہ اب آپ کی جو بات ہے نا لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب لوگ جو ہے نا وہ 2-2 3-3 سیلفیاں بھی لینا شروع ہو گئے, یعنی کہ ایک سیلفی میں 2-2 3-3 لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل جی ہم, اور جب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہاریزونٹل وے میں لینی ہے, ورٹیکل وے میں نہیں لینی, تو اب اس کا بھی بڑا اچھا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. تو بالکل جی ہم تھینکفل ہیں, آپ کے شکر گزار ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو جو آپ کو انسٹرکشنز ہم دیتے ہیں, جو ہدایات ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ ان ہدایات کو فالو کرتے ہیں, آپ ان پر عمل کرتے ہیں, تو ہمیں اچھا لگتا ہے جناب کہ جب بار بار ایک بات کہی جاتی ہے تو وہ اثر بھی رکھتی ہے. بالکل جی ملائکہ بار بار کہتی ہیں کہ اس طرح سیلفی بنایا کریں, اس طرح لیا کریں, اس طرح لیا کریں. تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری بات اتنے غور سے, یعنی کہ بغور آپ سنتے ہیں, تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو. بالکل اسی طرح جی اب اپنی کوشش جاری رکھا کریں. سیگمنٹ جو ہوتے ہیں, پروگرام جو ہوتا ہے وہ دن کے 3 ٹائم آپ کے پاس ہوتے ہیں, مواقع آپ کے پاس بے شمار ہوتی ہیں. 1:30 سے 2:30 پروگرام ہمارا لائیو ہوتا ہے, 5 سے 6
लाइव होता है, और 9 से 10 जो कि मलाइका और मैं करती है वो भी लाइव। हम 3 टाइम जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, खुली आपके पास यानी कि ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। एक प्रोग्राम में अगर आपकी सेल्फी नहीं चल रही, कोई मसला नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मलाइका कहती है परेशान तो तब हुआ जाता है जब मौके में दो जनाब, बेशुमार मौके आपके पास हैं। 1:30 वाली में नहीं चली कोई मसला नहीं है, 5 से 6 में चल जाएगी, 5 से 6 में भी नहीं तो कोई मसला नहीं है, रात 9 से 10 वाला प्रोग्राम भी है उसमें चल जाएगी। और अगर आपकी तस्वीर या सेल्फी उस 9 से 10 वाले में भी नहीं चलती तो फिर आप एक बार अपनी तस्वीर जरूर दोबारा देखें कि, और बल्कि फिर जब सेल्फी सेगमेंट प्ले होगा उसको भी देखा करें कि ऐसी क्या रीज़न है, क्या वजूहात है ऐसी कि सेल्फी नहीं चल सकी, यानी कि तीनों प्रोग्राम में हमारी तस्वीर नहीं चल सकी, तो उसमें फिर यकीनन कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज तो होगा ही, वरना सेल्फी जो होती हैं वो तो हमें बेशुमार मौसूल होती हैं। और बिल्कुल जी हमारी कोशिश भी होती है कि अगर आप इतने प्यार से, इतनी चाहत से, इतनी मोहब्बत से हमें तस्वीर भेजते हैं तो हम उसे अपनी स्क्रीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बस जो बातें, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे होते हैं उनको आप फॉलो कर लिया करें, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपकी तस्वीर या आपकी सेल्फी आपके फ़ोन तक ही रह जाए। हम उसे अपनी स्क्रीन का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। बस इन्हीं हिदायत को आपने साथ लेकर चलना है। और हम तो जो है जनाब हर सेगमेंट में मुतारिफ भी करवाते हैं, 1 बाय 1 सारे सेगमेंट का बताते हैं। आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग का सेगमेंट हम खेलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल होते हैं। जी बिल्कुल, हमारी तो कोशिश होती है कि आपको इंफरटेनमेंट भी दी जाए, एंटरटेन भी आपको किया जाए। हम आपसे इस्लामिक क्वेश्चन भी पूछते हैं, आपसे दुनिया के रिलेटेड सवाल भी पूछते हैं, पाकिस्तान के मुतालिक भी आपसे पूछते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है जी, कुछ लोग होते हैं इस्लामिक नॉलेज उनका बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो इस्लामी मालूमात होती हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बिल्कुल जी उनके लिए भी बड़ा अच्छा कि हम 1:30 से 2:30 वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के रिलेटेड हमारे पास जो है ना वो बहुत सा मवाद है, नॉलेज है हमारे पास, यानी कि तो फिर वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और हम कहते हैं कि कुछ लोग जी जिनके पास दुनिया के रिलेटेड मालूमात होती हैं, तो जिसको दुनिया की मालूमात है ना, तो समझे उसको इस्लामिक मालूमात भी है उसके पास, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक भी मालूमात होती हैं। तो बिल्कुल जी वो तो डेफिनेटली इसमें शिरकत करें और अपना पूरी तरह बिल्कुल मलाइका जी बिल्कुल। जैसा कि सेल्फी सेगमेंट मिसबा ने हमें बताया कि जो हमारा शो है खूबसूरत सा वॉच एंड विन, दिन के 3-3 वक्त लगता है, तो बिल्कुल जी 3 दिन के 3-3 टाइम वॉच एंड विन लगता है। मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं, 1:30 बजे भी लगता है, शाम के 5 बजे भी लगता है, रात के 9 बजे भी लगता है। तो 3 मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे 3 मुख्तलिफ शोज हैं जो कि बिल्कुल जिनमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज पे बेस्ड हैं। और बिल्कुल जो मुख्तलिफ कैटेगरीज पे जो बेस्ड ये हमारे सेगमेंट्स हैं मुख्तलिफ एक दूसरे से बिल्कुल एक से बढ़ के एक है। और कैश प्राइजेस भी हम आपको ऑफर करते हैं, क्योंकि जी कैश प्राइजेस जो हैं वो आपके लिए ही हैं, वो आपको ही दिए जाएंगे, लेकिन उनको जो जीतने का तरीकाकार है वो भी थोड़ा इसी तरह थोड़ा समझ लें कि स्पेशल है, क्योंकि जी कैश प्राइजेस भी हमारे स्पेशल हैं। जो कैश प्राइजेस जीतते हैं वो भी हमारे लिए स्पेशल होते हैं, हम उनका बहुत ऑनर करते हैं कि वो हमारे विनर्स होते हैं। तो बिल्कुल इसका तरीकाकार कुछ ये होता है कि सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जी एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है जो कि है 0313436888 है ये व्हाट्सएप नंबर। सबसे पहले आप इसको कर लें जी सेव, क्योंकि जी वाहिद ये एक अदद जरिया है, ये वही एक अदद व्हाट्सएप नंबर है जिसको आपने सेव कर लेना है। आपकी सेल्फीज जो है वो हमें इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हम तक पहुंचेंगी, आपके जवाबात, आपकी तमाम डिटेल्स, नाम, एड्रेस, हर चीज हमें इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हम तक पहुंचेगी। आप हमारे साथ हमारे इस पूरे 1 घंटे के शो में हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना ही आपको किसी कूपन्स की जरूरत है, ना ही किसी पासेस की जरूरत है, और ना ही किसी रेफरेंसेस की जरूरत है, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे इस 1 घंटे के मुकम्मल शो में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली अपने जवाब भेजेंगे, सेल्फीज भेजेंगे, तमाम डिटेल्स भेजेंगे जो हम रिक्वायर करेंगे। और जैसे कि हर सेगमेंट से पहले हम बताते हैं, आपको मुकम्मल उसके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, समझाते हैं, क्राइटेरिया आपको बताते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है अपने उस सेगमेंट में। तो बिल्कुल आपने बखूबी उसी तरह हमारे इस क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। अगर आप बखूबी उसी तरह फॉलो करते हैं हमारे इस क्राइटेरिया को, तो बिल्कुल आप कैश प्राइजेस भी जीतेंगे, और साथ ही साथ कैश प्राइजेस के साथ साथ अचीवमेंट्स भी आपको अपने आप में फील होंगी कि भाई मैं स्पेशल हूँ, मैं आम बंदा नहीं हूँ, स्पेशल हूँ। क्योंकि देखिए जी हर जो मिसबा विनर होते हैं ना, जब वो ट्रॉफी जीते ना, उसको अपने आप में बड़ी खुशी होती है। एक बार मिसबा मैं आपको बताती हूँ कि ना 300 मीटर की रेस थी, और बार बार रोज रिहर्सल होती थी। तो मैं जब वो रेस में भागती थी ना, तो रोज ही रिहर्सल होती थी। जब मैं असल स्पोर्ट्स डे वाले दिन उस रेस में जीती ना, और मैंने फर्स्ट मेडल जीता, गोल्ड मेडल, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और देखिए बंदे की अपने आप में अचीवमेंट है कि मैं कर सकता हूँ। तो इसी तरह अपने जो तमाम व्यूवर्स हैं उनको यही हम लोग कहते हैं कि जो ये
آپ کے مختلف سیگمنٹس ہیں, آپ صرف ایک عدد سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ نہ کیا کریں کہ جو آپ کا فیوریٹ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بات آ جاتی ہے فیورٹزم میں. آپ نے کرنا ہے پورے ایک گھنٹے میں جتنے تمام سیگمنٹس ہیں, مختلف سیگمنٹس ہیں, مختلف کیٹیگریز پہ بیسڈ ہے, ان تمام سیگمنٹس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ جی قسمت جو ہے وہ دستک بتا کے نہیں دیتی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے جس پہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں اس میں کیش پرائز جیتوں گا, تو آپ اس میں نہ جیتیں, لیکن جی آپ اس میں جیتیں جس میں آپ کو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ آپ کیش پرائز جیتیں گے. تو دیکھیں یہ قسمت کے جو کھیل ہوتے ہیں نا وہ بڑے ٹوسٹڈ ہوتے ہیں, تو ٹوسٹ ملتا ہے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے. دیکھیں خوشی ہمیں تب ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ جب ہم ایک چیز کو مانگتے ہیں تو ہمیں خوشی نہیں تھی, خوشی ہمیں بہت ہوتی ہے, لیکن جو ایک ان ایکسپیکٹڈ جب چیز ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہے نا, اور تب جو خوشی ہوتی ہے نا, وہ میں سمجھتی ہوں کہ نارمل خوشی سے بہت اوپر کی نیکسٹ لیول کی خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے جی, اور ہم اپنے ویورز کو کہتے ہیں کہ وہ تمام ایک گھنٹے کے تمام سیگمنٹس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں اور کیش پرائز جیتا کریں. اسی طرح جی ہمارا جو سیلفی سیگمنٹ ہے اس میں بھی آپ نے ایک عدد سیلفی کلک کرنی ہے دن کے کسی بھی وقت جب بھی آپ فری ہو. کوہ نور کی اسکرین آپ نے لگانی ہے اپنے ٹی وی پہ, جو آپ کا خوبصورت سا ٹی وی اپنے گھروں میں لگانا ہے جی, اس پہ چینل کوہ نور کا, اور اسی کے ساتھ کھڑے ہو کے لینی ہے ایک عدد سیلفی. اور میں تو خاص کر اپنا جو سیلفی سیگمنٹ ہے نا مصباح, میں جب اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کری تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر اس کو رنگین سیگمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں نا جو اسکرین آتی ہے نا کوہ نور کی ہوتی رنگین ہوتی ہے, کہ تو بالکل جی رنگین سیلفی آپ کی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو فی الوقت بڑھیں گے اپنے اسی سیلفی سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جی کس کی سیلفیز ہوئی ہیں شامل ہمارے سیلفی سیگمنٹ میں. تو سب سے پہلے اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو سیلفی سیگمنٹ ہے وہ اسکرین پہ پلے کیا جائے. تو بالکل جی جو سیلفیز ہیں وہ آپ کی اسکرین پہ یہ دیکھیں پلے ہو چکی ہیں, اور بڑی خوبصورت یہ سیلفی ہے جی جنہوں نے لی. یہ دیکھیں ٹی وی کا بھی کتنا بڑا ان کی خوبصورتی ہے, جو ان کی تصویر کی کتنا بڑا ہاتھ ہے ٹی وی کا, کہ جی ٹی وی میں جو رنگین ہے کلرز ہیں بالکل بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, اور آئی کیچنگ یہ سیلفی ہے, نارمل سیلفی تو ہے نہیں. تو دیکھیں جو کوہ نور نے آپ کو ٹاسک بھی دیا واچ اینڈ ون کے سیلفی سیگمنٹ کے اندر, وہ بھی کتنا کریٹو ہے کہ آپ بڑی کریٹو طریقے سے سیلفی کلک کرتے ہیں اور وہ سیلفی بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو جی دوبارہ جو ہے سیلفی سیگمنٹ ابھی دوبارہ چلے گا. ابھی یہ نہ آپ سمجھے کہ جی یہی ایک عدد سیلفی تھی جو کہ ہماری آج کی سیلفی آف دا ڈے تھی, ایسا بالکل نہیں ہے. تمام ہمارے ویورز دوبارہ ہو جائے تیار, کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے سیلفی سیگمنٹ کمپلیٹلی نہیں چل سکا. تو جی سیلفی سیگمنٹ ابھی دوبارہ چلے گا, اور آپ دوبارہ دیکھیں گے وہ تمام ویورز کی سیلفی جو کہ ہماری سیلفی سیگمنٹ کا حصہ بنی, اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں سیلفیز بھیجی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دیکھیں بہت سی سیلفیز ہمیں آتی ہیں, لیکن چلتی چند ہیں جن میں کوئی لائٹ کا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا, کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوتا, پھر وہ سیلفی جا کے شامل ہوتی ہے ہماری سیلفی سیگمنٹ میں. اور جب سیلفی سیگمنٹ میں وہ سیلفی شامل ہو رہی ہوتی ہے نا, اس سے پہلے اس تمام پکچرز کو, تمام سیلفیز کو ایڈٹ کیا جاتا ہے, ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو مزید انہینس کیا جاتا ہے, پھر جا کے وہ سیلفی ہمارے سیلفی سیگمنٹ کا حصہ بنتی ہے. تو جی اٹس اے لانگ پروسیجر, لیکن ایسا بھی میں نہیں کہتی کہ جی یہ آپ جو لانگ پروسیجر ہے یہ سن کے آپ نے ڈر جائیں کہ جی میں نے نہیں کرنا. تو جی ایسا نہیں ہوتا, لازمی آپ نے کرنا ہے, ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے, اور جب بندہ سوچتا ہے نا تو پھر وہ سوچتا رہ جاتا ہے. یہ تو میرا یقین ہمیشہ اس بات پہ ہے کہ سوچنا نہیں چاہیے, بس کر دکھانا چاہیے. تو کیا کریں ٹاسک اپنا, مطلب دیکھیں مشکل چیز اگر آپ کریں گے نا, اگر آپ کی ذہنیت اس طرح کی ہے, کیونکہ ہر انسان کی مختلف ذہنیت ہے, مختلف ان کے مینٹل لیولز ہیں, تو بالکل آپ نا ہر مشکل چیز کو, میں تو مصباح اپنی بات اگر کروں نا تو میں ہر مشکل چیز کو ہاتھ ڈالتی ہوں. یہ دیکھیں مشکل اگر میں نے کر لیا نا تو پھر آسان کیا ہے. تو اس طرح ہی آپ کو بھی میں کہتی ہوں کہ جو چیز آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے نا, آپ اس کو سب سے پہلے اس کو اپنا ٹاسک بنائیں کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. تو پھر جب آپ اس کو کر لیں گے نا, پھر آٹومیٹکلی آپ اتنے میچور, سمجھدار, اور آپ کو ٹیکنیکس آ جائیں گی کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے بخوبی اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے, ایک تو آپ نے سمجھداری بھی آ جائے گی, میچورنس آ جائے گی, آپ کلیور ہو جائیں گے ایون کہ آپ نے کون سے سیگمنٹ میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کس طرح آپ کا کیش پرائزز کے جو چانسز ہیں مزید بڑھ جائیں گے. اور اپنے ویورز کو دیکھیں, ہم تو بتاتے ہیں, پھر ہمارے بھی بتانے کا اثر نہیں پڑے گا, آپ تو اپنے دل میں کہہ رہے ہوں گے ہاں 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 مجھے تو پتہ ہی ہے. تو جی اس طرح بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک ٹائم آتا ہے, یہ بھی آئے گا. کچھ ہمارے ویورز آ چکا ہوگا ان پہ یہ ٹائم, وہ کہتے ہوں گے یہ بولتے رہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی ہے, لیکن اس طرح ہی ہوتا ہے. دیکھیں کیش پرائزز تو آپ نے جیتے نا, ہمارا تو کام ہے آپ کو بتانا کہ آپ کیش پرائز جیتے ہیں, کیونکہ ہمارا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو تمام ویورز ہیں وہ ہر ویور ایک ایک کر کے جیتے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ایک ویور دوبارہ کتنی بار جیت چکے ہیں, وہ نہیں ہمیں پتا. لیکن جو بھی جیتے ہیں ان سب سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جتنا سپورٹ اپنے ونرز کے ساتھ ہے اتنا ہی اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ بھی, اور اپنے ویورز کو یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی تمام ویورز جی آپ جو ہیں تمام سیگمنٹس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. جنرل نالج کے
के हवाले से जिस तरह मिसबा को बता रही थी कि सेल्फी सेगमेंट के फौरी बाद हम अपना कैश प्राइजेस का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमारा जो कैश प्राइजेस का सिलसिला है वो सवालात और जवाबात के सेगमेंट से हम शुरू करते हैं। सवालात और जवाबात का जो हमारा सेगमेंट है नाज़रीन, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दो कैटेगरीज जो हमारी हैं, एक है जनरल नॉलेज बेस्ड, दूसरी है विजुअल बेस्ड। तो जी दोनों जो कैटेगरीज हैं एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हैं। तो बिल्कुल जी जो इन तमाम व्यूवर्स की दोस्ती है अपनी किताबों से और अपनी हिस्ट्री से, अपनी ज्योग्राफी से, जिनकी भी बड़ी खास दोस्ती है, वो तो हो जाए जी तैयार, क्योंकि जी मिसबा की भी दोस्ती है जनरल नॉलेज से। तो जी अब मिसबा ने ही आपसे सवाल पूछने हैं और फिर मिसबा आपको 4 ऑप्शंस भी दे देंगी आपकी सहूलत के लिए। तो बिल्कुल जी अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जी जनरल नॉलेज के हवाले से हम आपसे पूछेंगे 3 सवालात, और जो 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे वो तीनों सवालात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होंगे और उनकी कैटेगरी एक ही होगी, क्योंकि वो तीनों वर्ल्ड के हवाले से हैं। ये एक अदद मैंने आपको टिप दे दी है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पहले सेल्फीज देख लेते हैं कि सेल्फीज आज की कौन सी थी। तो जी सेल्फीज प्ले की जाए स्क्रीन पे। तो जी जो सेल्फी स्क्रीन पे प्ले कर दी जाएंगी वही तमाम हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी सेल्फीज हमारे साथ हमारे सेल्फी सेगमेंट में शामिल है। तो जी ये देखें कितनी खूबसूरत सी सेल्फी है, और बच्चे ने यह साबित किया कि जी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो जी ये भी सेल्फीज हैं, बड़ी खूबसूरत है, और इसी तरह सेल्फी बड़ी खूबसूरत आती है। तो मिसबा वैसे मुझे आप ये बताएं कि आपने आज सेल्फी ली थी? नहीं मलाइका, आज मैंने नहीं ली, लेकिन आपने जरूर ली। तो जी सेल्फी हो गई है, दोबारा प्ले। बड़ी खूबसूरत सी सेल्फी हमें आ रही है। ये देखें बाप बेटी ने सेल्फी ली है, बड़ी कमाल आई है। तो ये देखें ये भी इंस्पायरेशन है। उसने कजन्स ले रहे थे, उसने बहनें ले रही थी, भाई ले रहे थे, लेकिन आज बाप और बेटी ने भी ले ली। तो जी ये भी बड़ी खूबसूरत ही सेल्फी, और ये वही सेल्फी है, लेकिन हम इसे सेल्फी ऑफ द डे नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि तमाम जो हमारी सेल्फीज हैं वो सब ही बहुत खूबसूरत है। सब ही हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने दिलों से भेजी है, जो जज्बे से भेजी है, प्यार से भेजी है। तो ये बच्चे का जो पोज है ना, ये बड़ा क्यूट है, ओ वाला। तो जी ये बड़ा प्यारा पोज है इनका। बच्चे अक्सर करते हैं जब उन्हें कोई चीज चाहिए हो ना, पानी या फिर समझ ले कि कोई मीठी चीज चाहिए हो, तो वो नहीं करते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए, इशारा होता है बच्चे का। तो यही थी हमारी तमाम सेल्फी। सबसे पहले तो हम अपने तमाम व्यूवर्स का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमें सेल्फीज भेजी, और उनकी तमाम जो सेल्फीज थी वो हमारे सेल्फी सेगमेंट का हिस्सा बनी। अब देखते हैं जी कि जिनकी सेल्फीज नहीं चल पाई उनको हमेशा यही टिप और सजेशन होती है कि जी वक्त आपके पास बहुत है, मौके आपके पास बहुत है। ये जो मौके आपके पास बाकी है, दिन के 3 टाइम कोहिनूर आपके लिए वॉच एंड विन लेके आता है। 3 दिन के 3 मुख्तलिफ टाइम, 1:30 बजे लगता है, शाम के 5 बजे, रात के 9 बजे, तमाम तीनों शोज में सेल्फी सेगमेंट रिपीट होगा। इसी जोश और जज्बे के साथ हमें सेल्फीज अपने भेजते रहिए करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तो बढ़ते हैं हमें कैश प्राइजेस के सिलसिले की तरफ, जो कि हम फौरी शुरू करते हैं अपने सेल्फी सेगमेंट के बाद। और बिल्कुल अब सवालात और जवाबात के सिलसिले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप हो जाएं तैयार, क्योंकि हर सवाल के साथ आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे A, B, C, D। फिर आपका शुरू होगा 30 सेकंड्स का गोल्डन टाइम, जिसके दौरान आपने एक अदद ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना है, और उसी ऑप्शन के साथ आपने अपना दुरुस्त नाम और एड्रेस लिख के हमें भेज देना है हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप हो जाएं तैयार, क्योंकि मैं मिसबा की तरफ बढ़ रही हूँ। उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सवालात और जवाबात का जो सिलसिला है उसको शुरू करें। जी बिल्कुल मलाइका, सवालात और जवाबात का सिलसिला तो स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपने देखने वालों को यही कहेंगे कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सबसे पहले आप सेव कर लीजिए, और अपना नाम भी टाइप करके रख लीजिए और एड्रेस भी टाइप करके रख लीजिए, इसलिए कि आपको वक्त जो है वो सिर्फ दिया जाएगा 30 सेकंड का, यानी 30 सेकंड आपके पास होंगे। 30 सेकंड के अंदर आपने हमें जवाब देना है, इसलिए हम आपको सारे इंस्ट्रक्शंस हर प्रोग्राम से पहले देते ही रहते हैं कि आपके जो वक्त है वो आपके पास बड़ा महदूद है और आपके वक्त की बचत हो जाए जनाब। इसलिए हर प्रोग्राम से पहले और क्वेश्चन आंसरिंग का सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले लाजमी आपको मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूं, तो फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, नंबर सेव कीजिए और अपना नाम भी टाइप करके रख लीजिए, एड्रेस भी टाइप करके रख लीजिए, क्योंकि मैं सवाल की जानिब बढ़ने लगी हूं। और बिल्कुल जी आप तैयार हो जाइए, सवाल की जानिब मैं बढ़ने लगी हूं। पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूं, दूसरा मलाइका पूछेंगी, तीसरा फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो पहले सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए जनाब। स्कैंडिनेविया कितने मुमालिक पर मुश्तमिल है? ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, स्कैंडिनेविया कितने मुमालिक पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। जी हाँ, सवाल आपसे पूछ लिया गया है, टाइमर भी आपका स्टार्ट हो चुका है, वक्त आपके पास महदूद है, लेकिन महदूद इस सूरत में नहीं है अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो किया है। तो आपसे कह चुके हैं कि आप नंबर सेव कर लीजिए, अपना नाम भी टाइप करके रख लीजिए, एड्रेस भी टाइप करके रख लीजिए, इसलिए कि जब आपसे सवाल अब पूछ लिया गया है और अब ये भी नहीं आपसे कह रहे कि आपने पूरे सवाल का जवाब लिखना है। तो जवाब जी बिल्कुल, टाइम जो है वो आपका खत्म हो चुका है। सवाल मैंने आपसे पूछा था कि स्कैंडिनेविया कितने मुमालिक पर मुश्तमिल है, जवाब है 5। जी हाँ, स्कैंडिनेविया जो है
یہ 5 ممالک پر مشتمل ایک سب ریجن ہے، جس میں جو 5 ممالک ہیں ان میں کون کون سے ہیں؟ ایک ناروے، ڈنمارک، سویڈن، آئس لینڈ، آئرلینڈ، یہ 5 ممالک ہیں جو اس سب ریجن میں آتے ہیں۔ یہ اپنی تاریخ اور ثقافت کے اعتبار سے جو ہے یہ بڑا اسے کہا جاتا ہے کہ رچ خطہ ہے، امیر ترین خطہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بھی جرمن سے کہتے ہیں کہ ان کا جو لہجہ ہے وہ جرمن زبان کی طرح ہے۔ اور یہ جو اسکینڈینیویا ہے آغاز میں یہ ڈینوٹ کرتا ہے، پہلے کرتا تھا اسکینیا کو، لیکن پھر اس کے بعد 17ویں صدی میں سویڈش کا علاقہ بن گیا، پھر وہی روایات، پھر وہی کیونکہ زیر سایہ اس کے آ گیا تھا۔ اور اسکینڈینیویا جو ہے یہ اب ٹرم ہے ایک، اب یہ ٹرم جو ہے یعنی کہ اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو جو سب سے پہلے استعمال کیا تھا وہ ایک تھے رومن آتھر، اور ان کا نام تھا رومن آتھر کا پلیننگ دی ارجر۔ انہوں نے یہ اصطلاح جو تھی، یہ ٹرم جو تھی، یہ انہوں نے سب سے پہلے متعارف کروائی تھی، اور اس نے یہ جو ٹرم متعارف کروائی تھی اس کے جتنے بھی کہا جاتا ہے کہ تانے بانے جو ملتے تھے وہ جرمن سے ہی ملتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ جرمنی کی جو تاریخی کتب تھی ان کے مقالہ جات وہاں سے تھے، یعنی کہ مستعار لی ہوئی، کہہ لیں آپ کے چرائی ہوئی یا ادھار لی ہوئی، یہ ساری چیزیں وہاں سے انہوں نے کی تھی کیپچر۔ تو پھر یہ اصطلاح بھی جو یہ تھے پلاننگ آف دی ارجر یعنی کہ رومن آتھر، انہوں نے اس کو اس زبان سے لے کر متعارف کروا دیا اس ٹرم کو۔ اب ایک بڑی اچھی بات یعنی کہ بڑے مزے کی اور امیزنگ بات یہ ہے کہ 1830 میں یعنی کہ 1830 کی دہائی کی آپ بات کر لیں کہ اس میں یہ جو ٹرم تھی اسکینڈینیویا یہ بڑی فیمس ہو گئی، یعنی کہ اس نے ورلڈ وائڈ فیم حاصل کر لیا، بین الاقوامی شہرت بھی اس کو مل گئی۔ وہ کس طرح ہوا؟ وہ اس طرح کہ انہوں نے یہی جو 5 ریاستیں ممالک تھے نا، 5 ملک تھے، انہوں نے اپنی ایک تحریک شروع کر دی جس تحریک کا نام تھا جی اسکینڈینیوسٹ موومنٹ، یعنی کہ جو اسکینڈینیوسٹ موومنٹ تھی یہ 5 ممالک نے اپنی ایک تحریک شروع کر لی، اور پھر یہ جو تحریک تھی اس نے زور بھی پکڑا، اسے کافی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی بھی ملی۔ اور دراصل اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا پرپز یہ تھا کہ یہ جتنے بھی اسکینڈینیوین ممالک تھے، ملک تھے جتنے بھی، وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہی 5 ممالک ایکچولی، کہ ہم 5 ممالک میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ مماثلت جو ہے وہ ہماری تہذیب کے لحاظ سے بھی اور ہماری تاریخ کے لحاظ سے بھی، ہمارے کلچر کے لحاظ سے بھی اور لسانی اعتبار سے بھی، یعنی کہ ہسٹری کے اعتبار سے بھی اور لنگوسٹک کے اعتبار سے بھی اور کلچر کے اعتبار سے بھی، لسانی، تاریخی اور ہسٹری یعنی کہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہم 5 ممالک میں جو اسکینڈینیوین ہم ممالک ہیں ہمارے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ جی یہ ایک بڑا پرپس تھا، اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بھی متعارف کروا دی کہ ہمارے اندر میوچل کوپریشن ہے، ہم 5 ممالک میں، جسے ہم کہہ لیں کہ ہمارے اندر ایک یگانگت ہے، یا کہہ لیں کہ ہمارے اندر ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو متعارف کروانے کے لیے یا اس چیز کو بتانے کے لیے اسکینڈینیوسٹ موومنٹ جو تھی، تحریک جو تھی، وہ متعارف کروا دی، جس نے بین الاقوامی سطح پر شہرت بھی حاصل کی۔ اور اب اسی یہ جو 5 ممالک ہیں اسکینڈینیوین، جسے میں نے سوال بھی پوچھا، تو یہ ایک سب ریجن ہے، یعنی کہ خطہ آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر زیر سایہ بلکہ پورا طرح یہ 5 ممالک ہیں جناب، اور بڑی ان کی بنتی ہے آپس میں، بڑے اچھے 5 ممالک کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ جب انہوں نے تحریک سٹارٹ کی تھی، جب موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی، تو اس کا پرپز یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو ریزن بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو یگانگت ہے ہم دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں۔ معیشت کی اگر میں ان تینوں 5 ممالک کی بات کر لوں تو بہت زبردست معیشت ہے، بڑی بین الاقوامی سطح پر ان کی معیشت کو بھی بڑا سراہا جاتا ہے۔ تو بالکل جی، کیونکہ تجارت بھی آپس میں کرتے رہتے ہیں اور باقی سارے معاملات بھی آپس میں یہ دیکھتے رہتے ہیں، تو جب 5 ممالک میں ایک اتحاد ہوگا، یگانگت ہوگی، تجارت بھی وہ آپس میں کرتے ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی معیشت بھی جو ہے یعنی کہ وہ اکانومی کی کہتے ہیں کہ وہ 5 پھر وہ اسٹرانگ بھی ہوں گے۔ تو بالکل جی یہ 5 جو ہے ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، آئرلینڈ، اور بالکل یہ سارے ممالک جو ہیں یہ سویڈن کہہ لیں جی اسکینڈین ممالک ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اب میں دیکھ لیتی ہوں کہ اس تھوڑے سے مشکل سوال کو جو ہے وہ کس نے ریکگنائز کیا ہے اور کہاں سے کیا ہے۔ جی بالکل وکاس ہے نوشہرہ سے، وکاس ہے نوشہرہ سے۔ وکاس بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو، آپ نے کم وقت میں جواب دیا
اور بالکل صحیح آپ نے جواب دیا ہے. آپ نے پہچانا ہے, تھوڑا سا مشکل سوال تھا لیکن آپ نے پہچان لیا ہے جی, بہت بہت مبارک. اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے کم وقت میں آپ سوال کا جواب دیتے ہیں اتنے ہی کم وقت میں ہم آپ کو جو آپ کا کیش پرائز ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیں. جو بالکل جی ودن 2 and 3 منٹ جو آپ کا کیش پرائز ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ونر سیلفی بھی اپنی لے لیا کریں. اور بالکل جی ایسا نہیں ہے, آپ دیکھنے والے یہ قطعاً مت سوچیں کہ جو ونر سیلفی ہوگی وہی چلے گی, نہیں بالکل بھی نہیں ہے, اوپن اپرچونٹی ہے. بس ونر سیلفی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جناب ان کی تھوڑی ایکسائٹمنٹ ہمیں بھی پتہ چلنی چاہیے نا کہ گھر بیٹھے سوال کا جواب دیا اور پھر ودن 2 منٹ کیش پرائز بھی پہنچ گیا, تو خوشی تو بالکل ہوتی ہے نا ملائکہ. بالکل اسی طرح ایک سوال اور جو ہمارے ونر تھے ان کو بھی دے دیا گیا ہمارا کیش پرائز. بالکل اب جو ہمارا دوسرا سوال ہے ہم بڑھتے ہیں جی بالکل ملائکہ, ہم دوسرے سوال کی طرف بھی بڑھیں گے اور ملائکہ جو ہے وہ آپ سے دوسرا سوال بھی کریں گی. تو بالکل جی ملائکہ آپ سے پوچھیں گی دوسرا سوال, اور سوال جو ہے وہ بالکل وہ پہلے بتا بھی رہی تھی آپ کو کہ وہ دنیا کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ ہوتے تو اسی نوعیت کے نا, ایک ہی نوعیت کے سوال ہوتے ہیں, بس اس میں ڈیفینیٹلی سوال ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن نوعیت ایک ہی ہو سکتی ہے نا. یعنی کہ وہ اگر آپ سے 1.5 سے 2.5 والے میں اسلامک پوچھا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ 9 سے 10 میں آپ سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے دنیا کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے. تو بالکل جی بے شمار مواقع ہیں آپ کے پاس, کوشش اپنی جاری رکھا کریں, ایک پروگرام میں, دوسرے پروگرام میں, تیسرے پروگرام میں. بالکل جی اور پھر مواقع بھی بے شمار ہوتے ہیں. ویژول بیس سیگمنٹ ہوتا ہے, ویژول بیس سیگمنٹ ہوتا ہے بالکل جی, وہ بھی اگر سیلفی سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ رنگینیوں والا سیگمنٹ ہوتا ہے, تو جو ویژول بیس سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جناب, وہ بھی رنگینیوں سے بھرا ہوتا ہے. ملائکہ بالکل پوچھیں گی آپ سے جو ویژول بیس سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گی, بالکل بتائیں گے جی آپ کو, کیونکہ ان کی تھوڑی دلچسپی زیادہ ہے نا, سیر و تفریح کا شوق رکھتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں بتاؤں گی لوگوں کو, جو بھی مقام آپ دکھائیں گے نا وہ میں بتاؤں گی جی سب کو. تو یہ ذمہ داری جو ہے نا وہ ملائکہ کے کندھوں پہ میں نے ڈال دی ہوئی ہے کہ آپ شوق رکھتی ہیں تو بالکل جی آپ لوگوں کو بتائیں, اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کری ہوتی ہیں. بالکل جی, کیونکہ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جناب کہ جس بندے کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا, جیسا وہ کہتی ہیں کہ مجھے جنرل نالج سے دلچسپی ہے تو بالکل میں اس لیے پوچھتی ہوں, تو اسی طرح انہیں شوق ہے تو میں یہ ذمہ داری ان کے اوپر بھی ملائکہ پوچھ لیں. پھر آپ کیا خیال ہے آپ کا, دوسرا سوال بغیر انتظار کروائے پوچھیں. جی ہمیں بالکل پوچھنا چاہیے. جو دوسرا سوال ہے ناظرین آپ اس کے لیے ہو جائیں تیار, چونکہ وہ ہے نیو یارک کی دریا کے کنارے, جو نیو یارک ہے وہ کس دریا کے کنارے واقع ہے, یہ آپ کا سوال ہے. اور آپ کے 4 آپشنز ہیں جی, ہڈسن, سیکنڈ آپشن ہے آپ کا کولمبیا, تھرڈ آپشن ہے آپ کا اوہائیو, اور فورتھ آپشن ہے آپ کا میسوری. تو آپ کا جو کوشچن ہے وہ ہے کہ جی جو نیو یارک ہے وہ کس دریا کے کنارے واقع ہے. 4 آپشنز بھی آپ کے پاس ہیں, ہڈسن, کولمبیا, اوہائیو, میسوری, یہ 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپ کا وقت بھی ہو چکا ہے شروع, جس وقت کے دوران آپ نے دینا ہے درست جواب, اور آپ کا جو جواب ہے وہ آپ نے اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پہ. جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہوگا تو ہم بڑھیں گے, جانیں گے کہ جی کیا ہے درست جواب, اور جیسے ہی آپ کو بتایا جائے گا درست جواب تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈیٹیل بھی بتائی جائے گی, تاکہ آپ ساری جو مکمل انفارمیشن ہے وہ بھی جانیں کہ کیا اس کے پیچھے ہے, کیا اس کا لنک ہے, کیا کنسرن ہے. تو جی وقت جو ہے آپ کا وہ بھی ہو چکا ہے ختم. تو جانتے ہیں کہ جی کیا ہے جواب درست. تو جی سب سے پہلے تو جواب آپ کو بتایا جائے گا جو کہ ہے ہڈسن, اے اس کا درست جواب ہے. اور ہڈسن جو ہے بیسیکلی ناظرین وہ ایک شہر ہے جو کولمبیا کی مغربی بارڈر پر واقع ہے, اور 2010 میں مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 6,500 ہے, اور مہیکن لوگوں کا قبضہ تھا اس ریاست پر. اور اس کے علاوہ 17ویں سینچری میں یہ جو اس کے اندرونی مخالفات کی بنا پر یہ ٹوٹی, یہ جو ریاست ہے وہ ٹوٹ گئی تھی, اور مہیکن لوگوں کا قبضہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ان کی ملک کی جو اکانومی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. 80s میں اس کی دوبارہ رینوویشن شروع ہوئی, اور پوری اس طرح جو ریاست تھی وہ نہیں بنی. جب یہ شہر بن گیا, ساری رینوویشن ہو گئی, ترقی کی اس شہر نے, تو بالکل جی تو ہڈسن کا جو ایک بہت ہی بڑا میوزیم ہے, میوزیم آف فائر فائٹنگ, تو جی وہ بہت ہی مشہور ہے اور وہ بہت ہی بڑا میوزیم ہے. اسی طرح ہڈسن کا جو میوزک فیسٹیول ہے وہ ہر سال ہوتا ہے, وہ 2011 میں شروع ہوا تھا, اور وہ نیو یارک کا سب سے بڑا میوزک فیسٹیول ہے جو آج تک منایا جاتا ہے. تو جی یہی تھا ہڈسن, اور جو نیو یارک ہے وہ ہڈسن کے کنارے واقع ہے, اور بالکل اس طرح ہی ہے جی. اب جانتے ہیں کہ جی ہمیں اسی طرح اے یا ہڈسن کس نے لکھ کے بھیجا ہے اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پہ.
تو جی جس نے بھی بھیجا ہے وہ ہیں جی ہمارے ونر, اور بالکل جی وہ ونر ہیں کیونکہ انہوں نے دیا ہے درست جواب, اور اگر ان کی قسمت بھی دیتی ہے ان کا ساتھ کہ ان کا جواب ہم تک پہنچتا ہے سب سے کم وقت میں, تو پھر وہ جیتیں گے کیش پرائز. تو ویسے مصباح آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے؟ ملائکہ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی میل نے ہی ریکگنائز کیا ہوگا, کیونکہ اب ویسے کوشچن کی نوعیت دیکھ کے ویسے مصباح آپ کو اگر ایک بات بتائی جائے نا تو آپ کو دیکھیں یہ تو ہمیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو مطلب کہ خواتین بھی ہیں اور وہ بھی بڑی ذہین ہو چکی ہیں, تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ بھی میں تو یہ کہوں گی جی فیمیل نے جواب دیا ہوگا, لیکن چلے دیکھتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کا گیس یا میرا ساتھ دیتا ہے میرا گیس, تو یہ بھی دیکھی جائے گی. دوسرا سوال جیسے ختم ہوگا تو ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے سوال کی طرف جو کہ جنرل نالج کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے 3 سوالات. ایک مصباح نے پوچھے, ایک میں نے پوچھے, ونر کے نام کا انتظار ہے, اور اس کے بعد تیسرا سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے ویژول سیگمنٹس کی طرف. تو جی آپ کا دے دیا آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ, کیونکہ جی بھاولپور سے ہمیں آیا ہے, بھاول نگر سے ہمیں جواب آیا ہے اور دیا ہے جی محمد افضل نے ہمیں دیا ہے جواب اس کا درست. تو بڑھتے ہیں جی اپنے تیسرے سوال کی طرف. بہت بہت مبارک ہو آپ کو محمد افضل کہ آپ جیت گئے جی دوسرا کیش پرائز, اور مصباح کا گیس نے اس کا ساتھ دے دی ہے. تو جی بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف, آخری موقع کی طرف. اور مصباح سے میں کروں گی ریکویسٹ کہ وہ جی سوال ہمارے ناظرین سے پوچھیں. جی بالکل ملائکہ, سوال پوچھیں گے, اور اس سے پہلے دوبارہ اپنی ہی بات کو ہم سیکنڈ کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بتانا ضروری ہوتا ہے نا, کہ پھر بھی ضرور بتاتے ہیں کہ کہیں آپ کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چلا جائے جناب. اس لیے دوبارہ آپ سے کہوں گی کہ نمبر سیو کیجئے, نام ٹائپ کیجئے, ایڈریس بھی ٹائپ کیجئے, کر کے رکھ لیجئے, کیونکہ میں اب تیسرے سوال کی جانب بڑھنے لگی ہوں. تو بالکل جی آپ تیار ہو جائیے. بالکل جی, کیونکہ وقت جو ہے وہ آپ کے پاس بہت محدود ہوتا ہے, اور محدود وقت کے لیے ضروری ہے جناب کہ آپ نے اس کے لیے پہلے سے تیار ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے آپ سے کہتی ہوں کہ سب کچھ پہلے سے ہی کر کے رکھ لیا کرے جناب, پھر یہ نہ ہو نا ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن والی بات ہو جائے. چلے جناب سوال پوچھنے جا رہی ہوں, تیار ہو جائیے. مائی لائف کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے باراک اوباما, بی ہے پیوٹن, سی ہے بل گیٹس, ڈی ہے بل کلنٹن. کوشچن ریپیٹ کر رہی ہوں, مائی لائف کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے ہے باراک اوباما, بی ہے پیوٹن, سی ہے بل گیٹس, اور ڈی ہے بل کلنٹن. جی ہاں, سوال میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے اور ٹائمر بھی آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے. ٹائم آپ کے پاس محدود ہے, صرف اس صورت میں محدود نہیں ہے اگر آپ نے انسٹرکشنز کو فالو کیا ہے, تو پھر یہ 30 سیکنڈ کم نہیں ہے جناب, پھر تو 30 سیکنڈ بہت ہیں, کیونکہ آپ نے صرف سوال کا جواب دینا ہے. اور بالکل جی میرے بات کرنے کی دیر تھی کہ ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے, 30 سیکنڈ آپ کو دیے تھے جو کہ ختم ہو چکے ہیں. اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. سوال پوچھا تھا کہ مائی لائف کس کی تصنیف ہے, یعنی کہ کس نے لکھی ہوئی ہے یہ کتاب, تو جواب ہے بل کلنٹن. جی ہاں بل کلنٹن, پورا نام ولیم جیفرسن کلنٹن, جو کہ امریکی سیاستدان بھی ہے اور امریکہ کے 42ویں صدر بھی رہ چکے ہیں, اور اپنی صدارت سے پہلے جو ہے وہ گورنر تھے. ارکانسا جو کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے, وہاں بطور گورنر بھی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں اسی ریاست کے اٹارنی جنرل بھی رہ چکے. اور ان کی جو اہلیہ یعنی کہ ان کی جو وائف ہیں ہلری کلنٹن, وہ بھی امریکہ کی وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکی ہیں, وزیر خارجہ بھی, سینیٹر بھی, اور جناب 2 دفعہ جو ہے وہ صدارتی انتخاب میں بھی شرکت کر چکی ہیں. اب بات کریں اگر ان کی کتاب کی جس کا نام ہے مائی لائف, تو جو مائی لائف کتاب ہے آٹو بایوگرافی, یعنی کہ سوانحی عمری جسے کہتے ہیں نا, کہ اپنی پوری زندگی کا احاطہ کر دینا, پوری زندگی کے اوپر لکھ دینا, وہ سوانحی عمری ہوتی ہے. بالکل آٹو بایوگرافی جسے کہتے ہیں, وہ اس کتاب میں انہوں نے پوری طرح اپنی سوانحی عمری, اپنی پوری زندگی کے بارے میں لکھ دیا, جو ان کے سیاست کی سیاسی میدان میں جو بھی تجربات ہیں ان کے اور جو بھی اچیومنٹ ہیں وہ اس کتاب میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم کا بتایا ہوا اپنا, کہ کہاں سے آغاز کیا اور پھر کس تعلیمی ادارے نے کتنا انہیں سپورٹ کیا, اور کس تعلیمی ادارے نے مزید موٹیویٹ کیا. کہتے ہیں کہ مجھے جو سیاست کا شوق تھا وہ مجھے بچپن سے ہی تھا جی, تو بالکل, اور میرا پیشن بھی تھا. چونکہ میرا یہ پیشن تھا تو میں نے اس کو اچیو بھی کیا, اور میں نے اپنے اس پیشن کا پیچھا جو تھا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑا. بالکل پیشن اور پروفیشن کہتے ہیں کہ پھر میرا ایک ہی ہو گیا. میں کل بھی بات کری کہ جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا نا, تو پھر آپ کی جو آپ نے جس منزل کا تعین کیا ہوتا نا, وہ یقیناً آپ کو مل ہی جاتی ہے. تو بل کلنٹن بھی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میرا پیشن اور پروفیشن جو تھا وہ ایک ہی تھا. بالکل ان کی کتاب کے جو صفحات کی تعداد ہے وہ 1008 ہے. ان کی کتاب جب پبلش ہوئی
تو اس کتاب نے اس وقت سیل تو بہت ہوئی، لیکن ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ اس کتاب کے اوپر لوگوں نے تنقید بھی بہت کی اور کھل کر تنقید کی. ان کے دو بڑے ساتھی، بڑے قریبی ان کے جو تھے دوست، انہوں نے بڑی کھل کے تنقید کی. ایک کا نام مورس بیلا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ حقیقت سے دور ہے. اور دوسری جو وائٹ ہاؤس کی ایک انٹرنی تھی جن کا نام تھا مونیکا مورس، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو باتیں کی ہوئی ہیں میں ان باتوں سے 40% بھی متفق نہیں ہوں. تو یعنی کہ انہوں نے بھی بڑی کڑی تنقید ان کی اس کتاب کے اوپر کی. اور باقی جو امریکہ کے اس وقت کے کامیڈین تھے جن کا نام تھا جی مورس ایورس، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کی کتاب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات کہنے میں یا مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی اس بات کو کہنے میں کہ میں اس کتاب کے 12,000 صفحے پڑھ چکا ہوں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تنقیدی یہ بات کی ہے، یعنی کہ طنزاً انہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ کتاب کے جو صفحے ہیں وہ تو 1008 ہے، تو وہ 12,000 صفحے کیسے پڑھ سکتے ہیں. اور جو امریکہ کے صدر بش جو گزرے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی تنقید کی. انہوں نے لکھا کہ جی یہ جو کتاب ہے بل کلنٹن صاحب کی، ان کی تعداد صفحوں کی 1,000 نہیں بلکہ 10,000 ہے. اور دوسری جو برٹش جو تھی گورنمنٹ بھی، ان کے ریڈر جو تھے انہوں نے سروے کروایا، تو اس سروے کے مطابق بھی جن لوگوں نے بل کلنٹن کی مائی لائف کتاب خریدی تھی، اس سروے کے مطابق ان جن نے خریدی تھی 30% لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کتاب کو خریدا تو ضرور لیکن پڑھا نہیں، اور 20% لوگ ایسے تھے، ان کے سروے کی بات کر رہی ہوں، اور 20% لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے خرید کے رکھ لیا اور آدھی سے زیادہ کتاب جو ہے وہ یہ پڑھ نہیں سکے اس کتاب میں. اور 7% لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آدھی کتاب بھی نہیں پڑھی، یعنی کہ بڑی اس وقت تو خرید لی گئی لیکن پڑھنے والوں کی تعداد جو تھی وہ بڑی اس کتاب میں کم تھی. ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لکھی جاتی ہے نا آٹو بایوگرافی جو کتاب ہوتی ہے، اس کے پڑھنے والوں کی تعداد ہوتی تو کم ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی انٹرسٹ رکھتے ہیں نا کہ کسی کی سوانح عمری کے اوپر لکھی گئی کتاب، اور وہ شخص جسے سمجھا جائے کہ بڑا جسے کہہ لیں آپ کی جانی مانی شخصیت ہو، تو ان کی زندگی کے اوپر انہوں نے خود بک لکھی ہو تو وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں. تو جب ان کی کتاب مارکیٹ میں آئی تو یقیناً صدر تھے نا وقت کے، تو پھر ہوتا بھی ہے کہ اچھا یار کہ کتاب خریدی جائے پڑھی جائے. تو پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے اس میں کہ اگر تو کل بھی میں بات کر رہی تھی کہ اگر تو انتخاب ہو نا آسان الفاظ کا، یعنی کہ الفاظ کا جو چناؤ ہو وہ آسان ہو تو پھر بھی کتاب پڑھی جاتی ہے. اور اگر کچھ ثقیل، میں بات بھی کر رہی تھی کل کے ثقیل اردو ہو یا انگلش جو ہے وہ بڑی مشکل قسم کی لکھی ہو تو پھر بھی پڑھنے والا تھوڑی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑا بور ہو جاتا ہے نا پڑھ کے، تو چھوڑ دیتا ہے وہیں کہ اچھا چلے ٹھیک ہے پھر کبھی پڑھ لیں گے. تو شاید ان کی کتاب کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملات ہوئے کہ آسان لفظوں میں نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی، تھوڑی بوریت فیل ہوئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی. اگر فیڈ بیک اچھا نہ آئے کسی چیز کا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی چیز کا فیڈ بیک اچھا نہیں آ رہا تو اس کا مقصد یا پرپز، اس کا یہی پھر نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں تو ہوں گی نا. اس وقت تو خیر لوگوں نے خرید لی تھی لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی. بالکل جی انہی کی یہ تصنیف تھی جس کا نام تھا بالکل جی مائی لائف، کتاب کا نام تھا، اور بل کلنٹن نے یہ کتاب لکھی تھی. بالکل اب جواب کا انتظار ہے کس نے دیا اور کہاں سے دیا ہے. تو جی بالکل جی شرافت حسین ہیں جن کا تعلق ہے کراچی سے، انہوں نے ہی ہمیں درست جواب دیا ہمارے آخری سوال کا. تو بالکل جی یہ تو تھے آخری سوال جنرل نالج بیس. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب ویژول سیگمنٹس ہیں، یعنی کہ ویژول کے موقع ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہیں. تو 3 سوالات آپ سے پوچھے گئے اور جو ہمارے ونرز ہیں ان کو بھی ان کے جو کیش پرائزز ہیں بڑی کم وقت میں ان تک پہنچ گئے. تو جی ویژول کے سیگمنٹس کی طرف اب بڑھتے ہیں جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے جی ایک مقام کی تصویر، اور جیسے ہی وہ مقام کی تصویر آئے گی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ، آپ کا 30 سیکنڈز کا جو گولڈن ٹائم ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور آپ نے اسی وقت کے دوران ہمیں اب جو جگہ کا نام ہے جو کہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے تصویر، اس جگہ کا نام آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجنا ہے. وہ جگہ جس شہر میں ہے شہر کا نام بھی آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجنا ہے جگہ کے نام کے ساتھ. تو جیسے ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی جگہ کا کیا نام ہے اور یہ جگہ جس شہر میں اس کا کیا نام ہے، آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجنا اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پہ. تو فی الوقت بڑھتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف. اپنی ٹیم سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو تصویر ہے وہ اسکرین پہ پلے کی جائے.
تو بالکل جی تصویر ہو چکی ہے آپ کی اسکرین پہ پلے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے اور آپ کا وقت بھی جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اسی وقت کے دوران آپ نے اس جگہ کو ریکگنائز کرنا ہے، اس جگہ کا نام اور اس جگہ جس شہر میں ہے اس کا نام آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجنا ہے اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پہ۔ جیسے ہی آپ لکھ کے بھیج دیتے ہیں جی تب جانیں گے دیکھیں گے کہ جی کس نے ہمیں دیا ہے درست جواب اور کس کی قسمت نے دیا ہے اس کا ساتھ، کہ جی درست جواب کے ساتھ اس کا جواب جو ہے ہمیں سب سے کم وقت میں پہنچا، اس کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ اور باقاعدگی سے اس کا نام اور اس کے شہر کا نام بھی بتایا جائے گا۔ وقت جو ہے آپ کے پاس بہت کم ہے اور وقت بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے، تو جانتے ہیں کہ جی درست جواب کیا ہے۔ جو جواب ہے اس جگہ کا نام ہے جی پرسی پولس اس کا نام ہے، اور یہ ہے جی اخائی مینڈ امپائر کا سیریمونیل کیپٹل ہے، اور یہ سٹویٹڈ ہے جی 60 کلومیٹر سٹی آف شیراز کی نارتھ ویسٹ فارس پروونس ایران میں، اور یہ یونیسکو نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا تھا، یعنی کہ اس جگہ پرسی پولس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں ان 1979۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جگہ جس مٹیریل سے بنی گئی ہے وہ لائم سٹون ہے، سیڈ ووڈ ہے، مڈ برک ہے، اور اس کے علاوہ اس جگہ کو 6th سینچری میں یعنی کہ 6ٹھی سینچری میں اس جگہ کو فاؤنڈ کیا گیا تھا، اور اس جگہ کا جو کلچر ہے وہ پرشین ہے، اور اس میں جو تمام ایونٹس ہوتے ہیں مطلب ان کے جو ایونٹس یعنی کہ ہونے ہی ہونے ہیں وہ 4 مختلف ایونٹس ہیں، جیسے کہ جی بیٹل آف پرشین گیٹس، اس کے علاوہ میسیڈونین سیک آف پرسی پیلس ہے، اور اس کے علاوہ نورز ہے، اور 2500 یعنی کہ سیلیبریشن ایئر بھی منایا جاتا ہے پرشین کا، 2500 سالوں کا جو اس کا پرشین سیلیبریشن ایئر ہے وہ بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی پرسی پولس جو ہے وہ دریائے پولور کے پاس ہے، جس کی جو فلو ہے وہ دریائے کور میں ہوتی ہے، اور یہ جگہ 1,25,000 تقریباً اس کا سمجھ لیں کہ 1,25,000 میٹر کا اس کا ٹیرس ہے، تو مطلب ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے، جانا چاہیے آپ کو بھی۔ ہسٹوریکل پلیسز کو جن کی وزٹ کرنے کی ہوتی ہے وہ بالکل جاتے ہیں۔ تو جی سکلین نے دیا اس کا درست جواب اور ان کا تعلق ہے راولپنڈی سے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو سکلین کی، آپ جیت گئے ہیں ہمارا پہلا ویژول کے سیگمنٹ کا کیش پرائز۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ویژول کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہم اس میں بھی آپ کو دکھائیں گے ایک شخصیت کی تصویر جن کی فیس کا ایک پارٹ ہوگا ہڈن، اور جیسے ہی وہ تصویر آپ کی اسکرین پہ آئے گی آپ کا 30 سیکنڈز کا ٹائمر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس وقت کے دوران آپ نے اس کو ریکگنائز کرنا ہے کہ آخر اس شخصیت کا نام کیا ہے، اور شخصیت کا نام آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجنا اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ، اور جیسے ہی آپ کا وقت ختم ہوگا تو آپ کو دکھائی جائے گی مکمل تصویر۔ تو فی الوقت بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی طرف، اور اپنی ٹیم سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں جو تصویر ہے وہ اسکرین پہ پلے کی جائے، اور بالکل جی تصویر آپ کی اسکرین پہ پلے ہو چکی ہے، اور وقت جو ہے آپ کا وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسی وقت کے دوران آپ نے اس شخصیت کا نام ان کو ریکگنائز کرنا ہے کہ آخر یہ خوبصورت سی جو لیڈی ہیں یہ کون ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ان کو ریکگنائز کریں گے آپ نے ان کا نام ہمیں لے کے بھیج دینا اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ تو ویسے مصباح سے میں سب سے پہلے پوچھوں گی کہ مصباح آپ کو پتہ ہی کون ہے؟ جی بالکل ملائکہ، مجھے معلوم ہے یہ کون سی شخصیت ہے، ہمیں بتانا نہیں ہے، میں دیکھنے والوں کو بتاؤں گی نا، جیسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں ضرور میں پوری طرح بتاؤں گی۔ جی بالکل، اور جی وقت جو ہے وہ بھی بڑا شارٹ ہے ہمارے ناظرین کے پاس، اور جی ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے اپنی جو ٹیم ہے ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے ویورز کو اس کی مکمل تصویر دکھائی جائے تاکہ مصباح سے ہم جانیں کہ کیا ہے اس کا درست جواب۔ تو جی بالکل جی، ماریا واسطی ہیں یہ، پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کا بڑا جانا پہچانا سا چہرہ ہیں جی۔ یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہیں، اور اگر ملائکہ ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کی جو فیملی ہے ان کا جو تعلق ہے وہ بھی شوبز انڈسٹری سے ہی تھا جناب۔ تو وہ ہوتا نا کہ گھر میں اگر اس طرح کے ہو نا تو شوق پیدا ہو جاتا ہے بچوں کو، تو ماریا یہ خود کہتی ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کا شوق تھا، کیونکہ گھر والے میں یہ ساری دلچسپی پائی جاتی تھی، تو میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو گیا، تو بالکل جی پھر میں نے بھی جو ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری کا رخ کیا۔ اور اسی طرح اگر میں ان کے ڈراموں کی بات تو خیر ملائکہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان کی جو مدر ہیں ان کی والدہ نجمہ واسطی، وہ بھی ان کا تعلق بھی ڈرامہ انڈسٹری سے تھا، اور ان کی خالہ جو ہے طاہرہ واسطی کی یہ بانجی ہیں جی، ان کا تعلق بھی ڈرامہ انڈسٹری سے تھا، انہوں نے بھی پی ٹی وی کے لیے بہترین ڈرامے جو تھے انہوں نے کام کیا، فلم انڈسٹری میں بھی پاکستان میں انہوں نے اپنا جو تھا وہ کردار ادا کیا۔ اور اگر ان کے کریئر کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کریئر کا جو آغاز تھا وہ 90 کی دہائی میں کیا۔ سب سے پہلا جو ڈرامہ تھا ان کا سارا اور عمارہ سے، تاہم پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ جب سارا اور عمارہ لوگوں نے پسند کیا تو اس کے بعد ایک اور ڈرامہ جس سے انہوں نے صحیح جسے کہتے ہیں کہ شہرت ملی اور پھر مزید ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا، وہ تھا جی کلو ڈرامہ تھا اس سے۔ اور مشہور ڈراموں کی اگر میں بات کر لوں
چند ملاقہ وہ بتا دیں اگر دیکھنے والوں کو تو آشیانہ وہ ڈرامہ جو 1997 میں ریلیز ہوا, احساس عورت کا گھر کون سا 2011 میں ریلیز ہوا, بادلوں پر بسیرا ببن خالہ کی بیٹیاں ملکہ عالیہ 2014 میں ریلیز ہوا, سید عاصم علی ڈائریکٹر تھے اور نادیہ اختر نے یہ ڈرامہ لکھا تھا, میری لاڈلی 2012 میں ریلیز ہوا, ندیم صدیقی صاحب ڈائریکٹر تھے اور مہا ملک اس کی رائٹر تھی, بھوک 2019 میں ریلیز ہوا. یہ ڈرامہ بڑا پیارا ڈرامہ ہے جی, بھوک جس میں پوری طرح معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے, غربت, افلاس, بھوک اور پیاس, اور کس طرح جو ہے وہ اگر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ایک ماں اس نوبت تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل بھی کر دیتی ہے. تو بالکل جی یہ پوری طرح معاشرے کی عکاسی کرتا ہے ڈرامہ. بہترین کام انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں بھی کیا, فلم انڈسٹری میں بھی کیا, اور دیکھ لیتے ہیں اس کا جواب کس نے دیا اور کہاں سے کیا ہے. جناب نادیہ ہے لاہور سے. نادیہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کیش پرائز جیت چکی ہیں. جی بالکل, ہمارے پاس اب ہمارا لاسٹ جو موقع ہے وہ بھی باقی ہے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ڈرامہ کا ویڈیو کلپ جو کہ آپ کی اسکرین پہ ہوگا. پلیس کا کوئی اسپیسیفکلی ٹائمر سیٹ نہیں ہے اور جتنی ڈیوریشن تک وہ ڈرامہ جو کلپ ہے وہ آپ کی اسکرین پہ چلے گا. آپ نے اس ویڈیو کلپ کو ریکگنائز کرنا ہے کہ آخر یہ جو ویڈیو کلپ ہے جو ایک ڈرامے سے لیا گیا ہے, اس ویڈیو کلپ کا یہ ڈرامے کا نام کیا ہے. تو وہ اس ڈرامے کا جو نام ہے آپ نے ہمیں لکھ کے بھیجنا اپنے درست نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پہ. تو ہو جائے تیار کیونکہ میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ اسکرین پہ پلے کی جائے. آپ نہیں جائیں گی کیونکہ میں منع کر رہا ہوں. آپ مجھے منع نہ کیجیے کیونکہ میں جاؤں گی ضرور. اگر آپ نے اس گھر سے قدم باہر نکالا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ جان بوجھ کر میری توہین کرنے کے لیے اور مجھے نیچے دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہاں میں تمہارا مجرم ہوں. اگر تم نے بھی تو زندگی کو پرکھنا چاہا تھا, مگر میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ اس پیالے کی ساری تلخی میرے وجود میں اتر آئے. آپ نہیں جائیں گی کیونکہ میں منع کر رہا ہوں. آپ مجھے منع نہ کیجیے کیونکہ میں جاؤں. اور یہ تھا جی ڈرامہ کلپ جو کہ آپ کی اسکرین پہ ہوا پلے. اسی دوران جس نے دی اس کو درست جواب, تو جانتے ہیں کہ جی درست جواب کیا ہے, اس کے بعد جانیں گے کہ کس نے اس کیش پرائز کو ون کیا ہے یعنی کہ دن کے آخری موقع کو. تو جی یہ ڈرامے کا نام ہے پرچھائیاں اور یہ 90s کا بڑا ہی بہترین ڈرامہ تھا جسے حسینہ موئن نے لکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ محسن علی صاحب اور شرین خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا تھا. اس میں جن تمام اداکاروں نے بڑی بہترین اداکاری کی جیسے کہ بیگم خورشید مرزا, روحی بانو, ساحرہ کاظمی, راحت کاظمی, شکیل لبنہ, بیگم عذرا شیروانی, مہر رضوی, طلعت حسین صاحب نے, ان تمام اداکاروں نے اس ڈرامے میں بہت ہی بہترین اداکاری کی. اور یہ جو ڈرامہ تھا ناظرین پرچھائیاں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ تھا جس کو پی ٹی وی نیٹ ورک نے پریزنٹ کیا اور یہ پہلا پاکستانی کلر ڈرامہ تھا. اور یہ ڈرامہ جو اس کی جو اڈیپٹیشن تھی, یہ ڈرامہ لیا گیا تھا ہنری جیمز کے ایک ناول پورٹریٹ آف اے لیڈی سے جسے حسینہ موئن صاحبہ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. اور اس ڈرامے میں تمام ٹاپ سٹارز نے کام کیا اور بڑی ہی بہترین اداکاری کی. اور ڈرامہ سیریلز یہ جو ڈرامہ سیریل تھا یہ کلاسک ڈرامہ سیریل تھا, اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس ڈرامے کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے جو اس ڈرامے میں ڈائلاگز تھے جسے حسینہ موئن نے بڑی ہی خوبصورتی سے پریزنٹ کیا اور جس طرح تمام اداکاروں نے بھی اس کو پریزنٹ کیا. تو جی یہ ڈرامہ اپنے وقت کا بڑا ہی خوبصورت ڈرامہ تھا. تو اس طرح جانتے ہیں کہ اتنی خوبصورتی سے ہمیں کس نے جواب دیا ہے. تو نجمل نے ہمیں جواب دیا جن کا تعلق ہے, نجمہ نے جواب دیا ہے سوری اور ان کا تعلق ہے قصور سے. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو نجمہ صاحبہ کہ آپ جیت گئی ہیں دن کا آخری کیش پرائز. تو بالکل جی آج کے کیش پرائز کا سلسلہ تو یہاں پہ اینڈ ہوا کیونکہ جی وقت جو ہمارے شو کا ہے وہ بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے. اپنے تمام ویورز کو ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر دن کو ہنور آپ لے لاتا ہے واچ اینڈ ون دن کے 3 مختلف ٹائمز 1:30 بجے, 5 بجے, رات کے 9 بجے. اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں, اسی طرح کنیکٹڈ رہیں اور جیتے روز کے روز کیش پرائزز. اور اب میں اور مصباح سعید آپ سے لیں گے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ. کوالٹی نیچرل میڈیسنز بنانا کوئی آسان کام نہیں, لیکن قرشی نے اسے کیوں ضروری سمجھا. گولڈ سٹینڈرڈ پریکٹس کو نایاب جڑی بوٹیوں کے اصول سے لے کر معیاری ادویات کی تیاری تک یقینی بنایا. قرشی نے قومی و بین الاقوامی اسناد و اعزازات کا اصول یقینی بنایا. قرشی نے اپنی مصنوعات کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے سینکڑوں ٹیسٹ اور چیک سے گزارا. آپ کے لیے قرشی, آپ کے اعتماد کے 50 سال. کینن ہوڈ, پاورفل سکشن, ٹچ پینل, موشن سینسر اور LED لائٹ کے ساتھ. کینن ہوم اپلائنسز, چلے سال ہا سال, کارکردگی بے مثال.
Uptown LA, 301 R Block, Lalik Chowk, DHL Lahore. For contact 042-357-44781 up to 2. दुनिया भर ने माना नज़ला, जुकाम और फ्लू से बचाव के लिए बेहतरीन कर्शी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होम अप्लायंसेज चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। मुझे आज भी याद है वो पहली रेसिपी जो मुझे मेरी मामा ने सिखाई, और जो सिखाया तो सही जायके की पहचान करना। बस फिर इसी मेयार और जायके की तलाश में हमेशा कुछ खास ही बनाया और खिलाया, जैसे हमारी मामाज मायोनीज जो बनती है आला मेयारी अज्जा से और स्ट्रिक्टली हाइजीनिक स्टैंडर्ड के मुताबिक। मामाज नहीं तो कुछ नहीं। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मैसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। रहमान फाउंडेशन अपनी नौयत का एक मुनफरिद इदारा जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज रमजान के बाबरकत माह में आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। आप अपनी ज़कात, और अतियात हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 042-3585-4999, 0321 77011। डायलिसिस के गरीब, मुस्तहिक और सफेद पोश मरीजों के लिए टेलीथॉन 5 मई बरोज मंगल दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक। आइए आप भी इस नेक काम में हिस्सा लें और इस टेलीथॉन में शामिल होकर रहमान फाउंडेशन का साथ दें। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के मारूफ माहिर जिल्द प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हसनैन काज़मी हैं, जो अपने धीमेपन और खुश मिजाजी की वजह से भी जाने और पहचाने जाते हैं। आज हम जब इनकी रहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने क्या कहा आप भी जानिए। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन के शोबे में कैसे आए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। ये मुझसे बड़े लोग पूछते हैं कि खाली स्किन में क्यों गए, तो शायद आपको मालूम होगा कि मेरे वालिद लेट प्रोफेसर सैयद गुलाम शबीर साहब, उन्होंने स्किन का शोबा मुतारिफ कराया पाकिस्तान में। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई स्किन में अगर शख्स जो स्पेशलाइज करके बाहर से आया तो वो मेरे वालिद थे। वो कहाँ से करके आए? ये इंग्लैंड से। उन्होंने MRCP किया, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मेरे वालिद ने 1947 में MBBS किया जब पाकिस्तान बना। और वो मुझे बताया करते थे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बन के अगस्त में आए तो मेरे वालिद वो मुस्लिम लीग में थे जिसके कायदे आज़म बानी थे, तो वो उनको लेने गए एयरपोर्ट पे, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीगी थे मेरे वालिद उस कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के। तो उन्होंने 47 में MBBS किया। उसके बाद फिर वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए और फिर अल्टीमेटली मैं तब जब वो इंग्लैंड गई हैं 56 में और 57 में, तो मैं तब मेरा ख्याल 5-6 माह का था, तो मेरी वालदा भी साथ चली गई। तो वहाँ MRCP उन्होंने किया, पहला शख्स जिसने स्किन में किया उस शोबे में, और फिर वहां से करके वो 1960 में पाकिस्तान में उस वक्त कोई और डॉक्टर, कोई स्किन का डॉक्टर नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्किन का। जो जनरल मेडिसिन के लोग थे ये पढ़ाते होते थे डर्मेटोलॉजी, स्किन के सब्जेक्ट को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो फिर जब मेरे वालिद आए तो KE में आके पहला डिपार्टमेंट जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का और मेयो हॉस्पिटल का एस्टेब्लिश किया वो मेरे वालिद गुलाम शबीर साहब ने किया 1960 में, जो शोबा इसका शुरू हुआ। तो बस वो फिर अब्बा जी जो थे माशाल्लाह नोन थे पूरे पाकिस्तान में, हर बंदा वो जब एक ही होते थे मेरे वालिद पूरे पाकिस्तान में, मैं खाली लाहौर की बात नहीं कर रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्टूडेंट्स बनाने शुरू किए, लोग पढ़ने लग गए। तो अल्टीमेटली फिर वो माशाल्लाह टिल हिज डेथ
جو اب 16-18 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو, تو وہ